لیجیے اب نویں صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے۔ ماں باپ نے نام سعید رکھا، آپ کی کنیت ابو العابر تھی۔ آپ کے والد کا نام زید بن عمرو تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت ناجا تھا۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اور سیدنا عمر فاروق کے دادا کا نام نفیل تھا۔ آپ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی۔ سیدنا عمر کی بہن سیدہ فاطمہ سعید بن زید کی بیوی تھی، جبکہ سعید بن زید کی بہن عاتقہ کی شادی پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد عاتقہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا۔ آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی فاطمہ بنت خطاب بنی تھی۔ سیدنا سعید بن زید عالم فاضل صحابی تھے۔ اسلام کے غازیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور زبیر بن عوام کو بھیجا تھا۔ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا، گویا آپ دونوں کو غزوے میں شریک سمجھا گیا۔ سعید بن زید آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، یرموک کی لڑائی میں بھی حصہ لیا، دمشق کی لڑائیوں میں شریک رہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم تھے۔ ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی اور کہا سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کر لی ہے۔ مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا، تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ایک بالشت بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اس کی گردن میں اس زمین کے اس حصے کے برابر 7 زمین تک توق ڈالا جائے گا۔ پھر آپ نے دعا کے طور پر یہ الفاظ فرمائے، الہی وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، بس اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو اچھی طرح واضح کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک دن چلتے چلتے وہ اپنے ہی مکان کے کنویں میں گر گئی، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس بڑھیا کا نام عروہ تھا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں میں یہ بات ضرب المثل بن گئی۔ کسی کو یہ بد دعا دی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا، اللہ تجھے اندھا کر دے جیسے اس نے عروہ کو اندھا کیا۔ اسلام کے راستے پر آپ نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت سختیاں برداشت کی۔ ابتدا میں دونوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ سیدنا زید کے بہنوئی عمر فاروق اس وقت اسلام کے سخت خلاف تھے، مسلمانوں پر سختیاں کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سوچا کیوں نہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ اصل جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس ارادے سے نکلے، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فوراً کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بن عبداللہ نے کہا، اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا، میرا خیال ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے، جس دین پر تو تھا اس کو چھوڑ چکا ہے۔ اس پر نعیم بن عبداللہ نے کہا، کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ عمر نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں، میرا مطلب ہے وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، تم جس دین پر ہو اس دین کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر غصے میں بھر گئے اور بولے، تب پھر پہلے ان کا کام تمام کروں گا۔ اب وہ تلوار ہاتھ میں لیے اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف چلے۔ چہرہ مارے غصے کے سرخ تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے پر دستک دی، ساتھ ہی بلند آواز میں بولے، دروازہ کھولو۔ سیدنا سعید کے گھر میں اس وقت سیدنا خباب بن ارد بھی موجود تھے۔ وہ تو سیدنا عمر کی آواز سن کر چھپ گئے۔ سعید بن زید اور فاطمہ اس وقت دراصل سیدنا خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ پھر فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ دستک دینے سے پہلے عمر کے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور بولے، تم ابھی ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟
उन दोनों ने कहा, उमर तुमने कुछ नहीं सुना? इस पर सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, सुन चुका हूँ, मुझे पता चल गया है, तुम दोनों मुसलमान हो गए हो, अपने बाप दादा के दीन से फिर गए हो। क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब में दोनों ने कहा, हाँ यही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो चुके हैं। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर सैयदना उमर को और भी तैश आया, लगे अपने बहनोई सईद बिन जैद को मारने पीटने। खूब मारा। ऐसे में सैयदा फातिमा शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। आपने एक लकड़ी उन्हें भी दे मारी। लकड़ी सर पर लगी, उसका सर फट गया, खून बहने लगा। इस पर भी सैयदना उमर न रुके, दोनों को मुसलसल मारते रहे, यहाँ तक कि थक गए। उस वक्त उन दोनों ने एक जुबान होकर कहा, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, अब तुमसे जो होता है कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों से निकल नहीं सकता। उनके अल्फाज ने सैयदना उमर पर खास असर किया। दूसरे बहन के बहते खून को देखकर उन्हें शर्म महसूस हुई। नर्म अल्फाज में बोले, अच्छा तुम जो पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। ये सुनकर बहन ने कहा, इन औराक को सिर्फ पाक साफ आदमी ही हाथ लगा सकता है, इसलिए जब तक तुम गुस्ल न कर लोगे हम ये औराक तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। सैयदना उमर ने गुस्ल किया। सैयदना फातिमा ने औराक उनके हाथ में दे दिए। उन पर सूरह तौहा लिखी हुई थी। पढ़कर बोले, किस कदर उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये अल्फाज सुनकर सैयदना खब्बाब बिन अरद भी अपनी जगह से निकलकर सामने आ गए और बोले, ए उमर, मैंने कल ही रसूलुल्लाह को ये दुआ करते सुना है, इलाही अबुल हकम बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत और इज्जत अता कर। मुझे उम्मीद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपकी सूरत में पूरी होगी। आइए उमर, अल्लाह की तरफ आइए। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। इस तरह सईद बिन जैद और उनकी ज़ौजा मुहतरमा सैयदा फातिमा सैयदना उमर के इस्लाम लाने का सबब बने और इस्लाम को ताकत हासिल हुई। 50 और 55 हिजरी के दरमियान अकीक के मकाम पर आपने इंतकाल फरमाया। अब्दुल्लाह बिन उमर और साद बिन अबी वक्कास ने आपको गुस्ल दिया और इन्हीं दोनों ने कब्र में उतारा। आपके जिस्म से खुशबू निकल रही थी। नमाज जनाजा अब्दुल्लाह बिन उमर ने पढ़ाई। आप लोगों को रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनाया करते थे, जो शख्स अपना माल बचाता हुआ मारा जाए वो शहीद है, जो शख्स खुद को बचाता हुआ मारा जाए वो शहीद है, जो आदमी अपने दीन को बचाता हुआ मारा जाए वो शहीद है, और जो अपने अहल को बचाता हुआ मारा जाए वो भी शहीद है। अल्लाह ताला की आप पर हजार हा रहमतें हैं। अशरे मुबश्शरा में से 9 सहाबी सैयदना सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा आपने सुना।